امام شافعی مطالبہ کرنے لگے، حضرت ایک کتاب ہے پڑھنے کے لیے آتا ہوں، مجھے پڑھا دیجئے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں یہاں درس دے کے فوراً فلاں بستی میں چلا جاتا ہوں، وہاں بھی میں نے درس دینا ہوتا ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اور حقیقت بھی ہوتی ہے بعض دفعہ آدمی اتنا مصروف ہوتا ہے کسی کو ٹائم دینے کے لیے وقت بھی نہیں ہوتا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نے یہاں پڑھانے کے بعد وہاں جاؤں گا، درس دوں گا، وہاں پڑھوں گا۔ قربان جو میں علم کے پیاسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر آپ نے کیا فرمایا؟ امام محمد سے استاد جی آپ کو یہاں سے کس چیز پر جانا ہے؟ فرمانے لگے میں ایک سواری پہ بیٹھتا ہوں، وہ سواری یہاں سے مجھے لے کر جائے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں استاد جی جب آپ امام محمد سے کہہ رہے ہیں جب آپ سواری پہ بیٹھیں گے یہاں سے وہاں تک آپ جائیں گے، میں آپ کے ساتھ دوڑتا رہوں گا، میں آپ کے ساتھ چلتا رہوں گا، میں آپ کے ساتھ بھاگتا رہوں گا، میں آپ کے ساتھ ساتھ جاتا رہوں گا، آپ مجھے کتاب کا کوئی حصہ پڑھا دینا، اگلے روز پھر میں آؤں گا، پھر آپ سواری پر بیٹھنا، آپ درس دینے کے لیے چلے جانا، لیکن میں آپ کے ساتھ دوڑتا رہوں گا، اگلا حصہ مجھے پڑھا دینا، اگلے روز پھر آپ سواری پہ بیٹھنا، میں آپ کے ساتھ دوڑتا رہوں گا اور آپ مجھے کچھ نہ کچھ پڑھا دینا۔ یہ قدر تھی جن کے دلوں کے اندر۔ اسی طرح سنیے بقی بن مخلد رحمت اللہ علیہ طالب علم علم کی طلب لے کر، حدیث کی طلب لے کر اندلس کے علاقے سے بغداد کا سفر کرتے ہیں جو 1 مہینے کی مسافت سے لمبا سفر ہے۔ وہاں پہنچتے ہیں، کیا پڑھنے کے لیے گئے؟ حدیث رسول پڑھنے کے لیے گئے، پیارے نبی کی حدیث مبارکہ پڑھنے کے لیے گئے۔ کس کے پاس؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ جب وہاں پہنچے پتہ چلا امام احمد بن حنبل کو حکومت نے نظر بند کر دیا، گھر کے اندر معصور ہو گئے، گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں، پڑھنے پڑھانے کی اجازت نہیں، کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں۔ اب وہ بقی بن مخلد رحمت اللہ علیہ جو ایک طالب علم ہے، علم کا پیاسا ہے، جب اس کو پتا چلا امام احمد بن حنبل پر ایسی پابندیاں ہیں، پریشان ہو گئے۔ پھر سوچا چلو ان کو بتا تو دوں، میں ایک سفر کر کے آیا تھا آپ سے ملاقات کرنے کے لیے، ایک لمبا سفر کر کے آیا ہوں آپ سے پڑھنے کے لیے، چلو اطلاع تو ہو جائے گی، دعائیں دے دیا کریں گے۔ دروازے پر پہنچے، اندر سے نوکر خادم دروازے پر آیا، غلام دروازے پر آیا، اس نے پوچھا جی کون؟ کہا بقی بن مخلد اندلس کے علاقے سے آیا ہوں۔ جی کیا کرنے؟ کہا امام احمد بن حنبل سے پڑھنے کے لیے۔ اس نے کہا پابندی ہے؟ کہا چلو اطلاع تو دو کہ میں ایک مسافر ہوں، علم کا ایک پیاسا ہوں، لمبا سفر کر کے آیا ہوں، بتا دو ان کو۔ وہ غلام جاتا ہے، امام احمد بن حنبل اپنے آقا سے کہتا ہے ایک طالب علم ہے، اندلس کا علاقہ ہے، وہاں سے سفر کر کے آیا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دروازے پر آئے، حال احوال پوچھا اور آپ نے فرمایا تمہیں خبر ہے پابندیاں لگ گئی ہیں، اب مجھے اپنا ڈر تو نہیں، تیری فکر ہو رہی ہے کہیں تجھے گرفتار نہ کر دیں کہ تم میرے دروازے کے سامنے کیوں آیا ہے، کیوں یہاں پر کھڑا ہوا ہے، کیا کام ہے، تجھے کہیں پکڑ نہ لیں، تجھے کہیں ہاتھ کڑیاں نہ ڈال لیں، کہیں تجھے جیل میں بند نہ کر دے، مجھے تو تیری اب فکر ہے۔ اس نے کہا حدیث پڑھنے کے لیے آیا تھا، 1 مہینے کی مسافت کر کے آیا ہوں، لمبا سفر کر کے آیا ہوں، اگر آپ مجھے کچھ پڑھا دیا کریں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کیسے تو پڑھ سکتا ہے، میرے پاس پابندی ہے، بین لگا ہوا ہے، مجھے باہر آنے کی اجازت نہیں اور آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں ایک صورت یہ ہے، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تو ایسا کر سکتا ہے روزانہ ایک سائل بن کر، فقیر بن کر، فقیرانہ لباس
لباس پہن کر ایک پیالہ اٹھا کر لوگوں سے بھیک مانگتے ہوئے، دروازوں کو دستک دیتے ہوئے، دکانوں سے سوال کرتے ہوئے اور لوگوں سے بھیک مانگتے مانگتے، لینا نہیں ان سے، صرف سوال کرنے ہیں، صرف بھیک مانگنی ہے، صرف ان کا لباس فقیروں والا پہننا ہے، میرے دروازے پر آئے گا، یہاں بھی آواز لگانا، یہاں بھی صدا لگانا، یہاں بھی فقیر بن جانا، یہاں بھی محتاج بن جانا، یہاں بھی غریب بن جانا اور مجھ سے سوال کرنا، کوئی ہے اللہ کے نام پر دینے والا، کوئی ہے محتاجوں کی مدد کرنے والا، کوئی ہے غریبوں کی امداد کرنے والا، میں تیری آواز کو سنوں گا، تیری آواز کو سنوں گا، میں گھر سے آ جاؤں گا دروازے پر، اندر سے میں دروازے پر رہوں گا، دینے کے لیے خود نیت کر کے کہ میں خود سائل کو کچھ دیتا ہوں، جب میں یہاں آؤں گا اگر کوئی دیکھ لے گا سکے تیرے ہاتھ میں پکڑا دوں گا، تو آگے چلے جانا، اگر کوئی نہیں ہوگا میں تجھے پیارے نبی کی حدیث سنا دوں گا، حدیث سنا دوں گا، پیارے نبی کا فرمان تو یاد کر لینا، پھر دوسری حدیث سنا دوں گا وہ یاد کر لینا، تو چلے جانا، اگلے روز پھر بھکاری بن کر، محتاج بن کر، سائل بن کر تو میرے پاس آ جانا، پھر اسی دروازے پر دستک دینا، تو سوال کرنا، میں دروازے پر رہوں گا، تجھے پیارے نبی کی حدیث سنا دوں گا۔ خیر اگلا دن آ گیا، وہ فقیر بن کر لوگوں سے صدا لگاتا ہے، اور لوگوں میں محتاج ہوں، میری مدد کرو، میں ایک محتاج ہوں، میں غریب آدمی ہوں، میں ایک مسافر ہوں، میری امداد کرو، کوئی دینے لگتا، کہنے لگا نہیں اللہ تجھے اور دے کسی اور کو دے دینا، کسی سے پیسے لیتا نہیں تھا، کیونکہ پیسے کے لیے نہیں آیا، وہ تو پیارے نبی کی حدیث کے لیے آیا، وہ تو علم حاصل کرنے کے لیے آیا۔ خیر صدا لگاتے لگاتے دروازے پر پہنچا، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے پیارے نبی کی حدیث سنائی، اس نے یاد کی، دوسری سنائی، دوسری یاد کی، آگے صفحہ شروع کر دیا، ان کو یاد کرتے رہے، دوسرا دن آیا پھر سبق لے گئے، تیسرا دن آیا پھر سبق لے گئے، پورا کا پورا ایک سال بقی بن مخلد رحمت اللہ علیہ سائل بن کر، فقیر بن کر، محتاج بن کر، علم کی پیاس بجھانے کے لیے لوگوں کے کوئی تانے بھی تو دیتے ہیں، کما نہیں کر سکتے، ہٹے گھٹے ہو، بھیک مانگتے ہو، اور تمہیں شرم نہیں آتی مانگتے ہوئے، مزدوری کر لو، کوئی تجارت کر لو، کاروبار کر لو، لوگ باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن بقی بن مخلد رحمت اللہ علیہ سارے لوگوں کی باتیں سن کر، سارے لوگوں کے تانے سن کر اپنے علم کی پیاس بجھاتے رہے، پورا سال گزر گیا، بقی بن مخلد سائل فقیر بن کے پیارے نبی کی حدیثوں کو یاد کرتے تھے۔